اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج علامہ اقبال کی جو نظم میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ ویسے تو بہت مختصر ہے، لیکن اس کے کئی مصرے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ مشکل الفاظ میں گلزار ہست و بود، گلزار گلشن کو کہتے ہیں، ہست موجودہ چیز کو کہتے ہیں، بود گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد دنیا ہے۔ بیگانہ وار غیروں کی طرح یا بیگانوں کی طرح۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے باشعور انسان، اس فنا و بقا کی دنیا کو اجنبیوں کی طرح نہ دیکھ۔ یہ تو ایک ایسا عالم رنگ و بو ہے جسے بار بار غور سے اور اپنائیت بھری نظروں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا اور اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز پر غور و خوض ہی لطف، مسرت اور خوشی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ مشکل الفاظ میں مثال شرار، چنگاری کی مانند تھوڑی سی زندگی والا، دم دینا دھوکہ دینا، ہستی ناپائیدار فانی دنیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، تیری زندگی ایک چنگاری کی طرح بہت مختصر ہے۔ جیسے ایک چنگاری ذرا سی دیر میں جل کر بجھ جاتی ہے، اسی طرح تیری زندگی بھی گھڑی دو گھڑی کی ہے، لہٰذا اسے ہی غنیمت سمجھ کر اپنے مقصد حیات پر غور کر اور اسے پورا کرنے کی کوشش کر، اس سے پہلے کہ تیری سانس کی ڈوریاں ختم ہو جائیں۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ مشکل الفاظ میں دید، دیدار، قابل، لائق یا مناسب۔ اقبال اس شعر میں اپنے محبوب یعنی محبوب حقیقی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے حسن کی تجلیات کو دیکھ سکوں، لیکن پھر بھی میرے انتظار کی کیفیت ایسی نہیں کہ اس سے بے اعتنائی برتی جا سکے۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقشے کف پائے یار دیکھ۔ مشکل الفاظ میں ذوق دید، محبوب کو دیکھنے کا شوق، رہ گزر راستہ، نقش نشان، کف پائے یار محبوب کے پاؤں کے تلوے۔ دراصل نظم کا یہ آخری شعر پچھلے شعر کا جواب ہے جس میں اقبال نے اپنے محبوب حقیقی کے دیدار کی خواہش کی ہے۔ اب جواباً اقبال کو کہا جا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، اگر تو واقعی میرا سچا عاشق ہے اور اگر واقعی تجھے میرے دیدار کا شوق ہے تو پھر بیٹھ نہ رہ، بلکہ اس جہان دنیا میں نکل پڑ۔ اس کے ہر راستے، ہر جنگل، صحرا، دریا اور پربتوں میں سفر کر، تجھے ہر چیز میں میرا عکس اور میرا پرتو نظر آئے گا۔ تو نے اگر واقعی میرا دیدار کرنا ہے تو میری بنائی ہوئی ہر چیز میں مجھے تلاش کر، تجھے میری قدرت اور کارگری میں میری عظمت اور بزرگی نظر آئے گی۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔